اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ آن لائن فقہی احکام سے متعلق کلاسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کلاسوں کا اہتمام 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور آپ تمام شرکاء کو ان کلاسوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو آپ کے ساتھ اس مرحلے پر پہنچی تھی کہ اگر کوئی بچہ تازہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس بچے کے بلوغ کے وقت اس کے لیے مرجع تقلید کے انتخاب میں اس کے والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا ہم جواب آپ کی خدمت میں آج کی اپنی گفتگو میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے تسلسل کے ساتھ اگلے مراحل تک منتقل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے تقلید کا مسئلہ اگر سمجھنا دشوار ہو، یعنی بچہ بالغ ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کس مجتہد کی تقلید کرے، اصلاً تقلید کرنا اس کے لیے کیوں ضروری ہے، پہلے تو یہ مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ اس مسئلے کو سمجھ جاتا ہے کہ تقلید کرنا انسانی زندگی میں کیوں اس کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ کس مرجع تقلید کی وہ تقلید کرے۔ تو اب چونکہ بچے کے لیے سمجھنا دشوار ہے اور وہ بطور مستقل آزادانہ طور پر مستقل طور پر اپنے وظیفہ شرعی کی ادائیگی کے لیے مرجع تقلید کے انتخاب کرنے میں مشکلات کا شکار ہے، تو یہاں اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی رہنمائی کریں۔ پس ہمارے سوال کا جواب یہ ہوا، سوال کیا تھا کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اس کے لیے مرجع تقلید کے انتخاب میں دشواری پیش آئے تو یہاں والدین کا کیا وظیفہ ہے؟ والدین کی یہاں ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی رہنمائی کریں اس مسئلے میں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مدظلہ العالی اسی مسئلے کے اور اسی سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بچی چونکہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے اور بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، تو یہ بچی جس کے 9 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے لیے دشواری پیش آ رہی ہے مرجع تقلید کے انتخاب میں، تو یہاں والدین اس کی رہنمائی کریں۔ اب جب والدین نے اس کی رہنمائی کی بچی کی، تو بچی کو اگر والدین کی رہنمائی پر اطمینان حاصل ہو جائے تو اب یہاں بچی بطور مستقل خود استقلالاً اس رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے مرجع تقلید کا انتخاب کرے گی۔ پس دونوں فتاوی کے درمیان ایک مختصر تھا تفاوت پایا جاتا ہے، یعنی دونوں مجتہدین اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر بچے کے لیے مرجع تقلید کے انتخاب میں دشواری پیش آ رہی ہے تو والدین رہنمائی کریں، لیکن مقام معظم رہبری والدین کی رہنمائی کے بعد کے مراحل کی طرف اشارہ نہیں فرما رہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بعد والے مراحل کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ جب والدین نے بچی کی رہنمائی کر دی تو اب بچی یا بچہ بطور مستقل والدین کی رہنمائی پر اعتماد رکھتے ہوئے اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد بطور مستقل اپنے لیے مرجع تقلید کا انتخاب کرے گا۔ پس یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچے کی والدین نے تقلید کروائی ہے، نہیں، والدین نے رہنمائی کی ہے اور بچے نے خود بطور مستقل اپنے لیے مرجع تقلید کا انتخاب کیا ہے والدین کی رہنمائی کے بعد۔ پس مسئلہ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اگر کسی کو مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ بعد میں ہم سے سوال کر سکتا ہے۔ میں بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف، اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ مجتہدین آپس میں علمی اعتبار سے
مساوی ہوں تو یہاں مقلد کی اور مکلف کی کیا ذمہ داری ہے، یعنی یہاں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ علمی اعتبار سے 10 12 15 افراد آپس میں مساوی ہیں، یعنی ہمارے لیے ان کی جو عالمیت ہے اور ان کی مرجعیت عظمیٰ جو ہے وہ سمجھنا اور وہ تشخیص دینا دشوار ہے۔ یعنی وہ تمام مراحل جو میں ابھی تک آپ کی خدمت میں مرجع اعلم کی تشخیص سے متعلق بیان کر چکا ہوں، اہل خبرہ کی گواہی سے متعلق بیان کر چکا ہوں، ان تمام مراحل سے عبور کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ 5 یا 10 افراد ایسے ہیں جو اعلمیت میں آپس میں مساوی ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا میں نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں فتویٰ نقل کیا کہ اگر انسان احتمال دیتا ہے کسی کی اعلمیت کی طرف تو انسان کو اس احتمال کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی مساوی سے بڑھ کے انسان کا وظیفہ مشخص ہو جاتا ہے کہ جہاں مساوی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان افراد میں 5 6 8 10 میں فلاں شخص جو ہے وہ اعلم ہوگا، تو یہاں میری کیا ذمہ داری ہے، میں اپنے احتمال پہ عمل کروں گا۔ اور پھر یہ بھی میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں نقل کیا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے کہ جو اورعیت میں یعنی تقوی میں زیادہ مقام رکھتا ہو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی اگر مساوی افراد میں کسی کی طرف احتمال بھی نہیں دے رہا عالمیت کا تو پھر یہاں میری ذمہ داری ہے میں دیکھوں کہ ان میں زیادہ باتقوی شخص کون ہے۔ اگر باتقوی شخص بھی میں مشخص نہ کر سکوں اور میری نظر میں علم کے ساتھ ساتھ تقوی کی فیلڈ میں بھی یہ تمام افراد آپس میں مساوی ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر میں کسی ایک کی بھی تقلید کر سکتا ہوں۔ یہ گزشتہ ہماری مباحث آپ کے ساتھ گزر چکی۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ مجتہدین آپس میں مساوی ہیں تو میری اور آپ کی یہاں پر کیا ذمہ داری ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر مکلف کی نظر میں کچھ مجتہدین دوسروں سے اعلم اور آپس میں مساوی ہیں، یعنی حوزہ علمیہ قوم یا حوزہ علمیہ نجف یا حوزہ علمیہ مشہد مقدس کے مراجع کی اگر فہرست تیار کی جائے تو ہمارے پاس 100 افراد ہیں، ان 100 افراد میں ہمارے پاس 10 افراد ایسے ہیں جو بقایا 90 افراد سے علمی میدان میں زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن آپس میں یہ 10 افراد یا 9 افراد کیا ہیں، مساوی ہیں۔ تو یہاں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مکلف کی نظر میں کچھ مجتہدین یعنی 9 افراد باقی 90 افراد سے علم میں زیادہ ہیں لیکن آپس میں کیا ہے، مساوی ہیں، تو یہاں مکلف کو کیا چاہیے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کیا عرض کیا کہ اگر احتمال پایا جاتا ہے تو پھر تساوی سے خارج ہو جائے گا، یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ ان 10 میں سے ایک کی عالمیت کا احتمال ہے تو یہ جو احتمال میں نے دیا تو پھر یہ حد تساوی سے باہر نکل آیا، لیکن اگر بالکل مساوی ہیں تو پھر یہاں میں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر سکتا ہوں، یہ مجھے اجازت دی گئی ہے۔ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اورا ہے یعنی زیادہ باتقوی ہے تو اس کی تقلید کرنا واجب ہے، یعنی علم میں مساوی ہیں لیکن تقوی میں سب سے زیادہ وہ مقام رکھتا ہے، شہرہ ہے، معاشرے میں مشہور و معروف ہے کہ اس سے زیادہ کوئی باتقوی شخص نہیں ہے تو اس کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اور اگر تقوی میں بھی مساوی ہیں تو یہاں پر کیا ہے، اختیار ہے۔ پھر وہی کل والی بحث اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہاں ہم نے آپ کی خدمت میں کل آیت اللہ سیستانی کا قول نقل کیا تھا علم اجمالی منجز سے متعلق اور حجت اجمالی سے متعلق۔ علم اجمالی اور حجت اجمالی کے باب میں گزشتہ دن ہم اپنی درس میں بیان کر چکے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر علم اجمالی اور حجت اجمالی کے باب میں احتیاط کرنی چاہیے اور انسان دونوں عملوں کا تکرار کرے یا دونوں ایسا عمل انجام دے کہ جو احتیاط کے مطابق ہو۔ یہاں میں نے گزشتہ اپنے کل کی گفتگو میں بھی آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ علم اجمالی اور حجت اجمالی کے تمام موارد کے اندر احتیاط کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم مختلف ہے، لیکن یہاں اس مورد میں آیت اللہ
سیستانی کیا فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر انسان عمل کو جمع کرے، یعنی ایسا عمل انجام دے جو احتیاط کے مطابق ہو۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے علم اجمالی اور حجت اجمالی کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں پھر مختصر ایک دفعہ آپ کی یادداشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس کا ایک ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات واضح ہو جائے۔ علم اجمالی میں کیا ہے؟ علم اجمالی میں مجھے یہ علم ہے کہ میرے اوپر ایک واجب ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ واجب کون سا ہے۔ یعنی علم ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، خداوند متعال نے حکم دیا ہے میرے ذمے ایک ظہر کی نماز واجب ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ظہر کی نماز جو میرے اوپر واجب ہے وہ 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے، کیوں؟ چونکہ میں مسافر ہوں۔ بعض مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سفر میں اگر یہ کنڈیشن پیش آئے تو آپ 4 رکعت نماز کو 2 رکعت میں تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ بعض مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ حد ترخص اور وہ مقدار عبور کرنے کے باوجود لیکن اگر آپ کا سفر اس خاص شرائط کا حامل ہے تو آپ کو 2 رکعت نماز نہیں بلکہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو اب مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر نماز ظہر واجب ہے، لیکن مجتہدین کے اختلاف فتویٰ کی بنیاد پر مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے یا 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 واجبین کے درمیان میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تو یہاں آیت اللہ سیستانی کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے عمل کو انجام دیا جائے جو احتیاط کے مطابق ہو، یعنی آپ 4 رکعت بھی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت بھی نماز پڑھ لیں تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ خداوند متعال نے جو واجب آپ کے ذمے لگایا ہے آپ نے اس کو انجام دے دیا ہے۔ یہ ہے علم اجمالی۔ حجت اجمالی میں ہم نے آپ کی خدمت میں کل کیا مثال دی؟ حجت اجمالی میں مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر تکلیف ہے یا نہیں، کیوں؟ چونکہ ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر خمس واجب ہے اس کنڈیشن میں اور اس شرائط میں، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ سیم کنڈیشن اور شرائط میں آپ کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ تو اب وجوب اور عدم وجوب کے درمیان میں گرفتار ہو گیا ہوں اور پھنس گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ بالآخر ہے میرے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں خمس ادا کر دوں تو اگر میرے اوپر واجب تھا تو میرا ذمہ ساقط ہو گیا، میں نے اپنے وظیفے کو ادا کر دیا، اور اگر میرے اوپر واجب نہیں تھا تب بھی میں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں جو رقم ادا کی ہے وہ خداوند متعال مجھ سے قبول کرے گا اور مجھے اس کا احسن اس کی جزا عطا کرے گا۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں اگر میں خمس ادا کر دوں گا تو یا میرا واجب ٹل جائے گا یا مجھے ایک نیکی کا اس کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا ایک نیک کام کی انجام دہی میں۔ تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ میں اسے انجام دوں۔ یہ کیا ہے؟ حجت اجمالی ہے، یہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آیت اللہ مکارم شرازی اسی مسئلے میں کہ جہاں چند افراد علمی اعتبار سے آپس میں مساوی ہیں اور میرے لیے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ ان میں کون اعلم ہے، علمی اعتبار سے مساوی ہیں، کون اوریٰ ہے، یہ بھی میرے لیے واضح نہیں ہے، چونکہ تقویٰ میں بھی مساوی ہیں۔ تو یہاں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آیت اللہ مکارم شرازی فرما رہے ہیں کہ اگر 2 یا 2 سے زائد مجتہدین مساوی ہوں اور مکلف دونوں میں سے کسی کے اختلاف فتویٰ کا عالم ہو تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کا فتویٰ احتیاط کے نزدیک ہے اس کی وہ کیا کرے؟ تقلید کرے، وگرنہ اس کو اختیار حاصل ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت اللہ مکارم شرازی تخییر کا کہہ رہے ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ آپ مخیر ہیں کہ ان 10 افراد میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کریں تاکہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کا وظیفہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اگلا موضوع جو آج ہم نے اعلان کیا تھا کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تقلید میں تبعیض سے کیا مراد ہے۔ ہم اگر آپ کو یاد ہو تو اپنی آغاز کی گفتگو میں بھی اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور بیان کر چکے ہیں کہ اگر مجتہد جو ہے وہ تجزی رکھتا ہے، یعنی فقہ کے کسی ایک باب میں اجتہاد رکھتا ہے اور اعلمیت پیدا کر جاتا ہے تو اب یہاں انسان کیا اس کی تقلید کر سکتا ہے، جسے فقہی اعتبار میں فقہی کتابوں میں اور فقہی لسان میں مجتہد متجزی کہتے ہیں۔
لیکن تقلید میں تبییض سے مراد یہ ہے کہ انسان بعض کتابوں میں بعض شخص کی تقلید کرے اور بعض دوسرے موضوعات میں بعض دوسرے افراد کی طرف رجوع کرے۔ یہ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس سلسلے میں 3 فقہا کا فتویٰ ایک جیسا ہے، میں نقل کر رہا ہوں۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ مرجع آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی، تینوں مجتہدین کا ایک ہی فتویٰ ہے۔ اور وہ فتویٰ کیا ہے؟ وہ فتویٰ ہے کہ اگر 2 مجتہد ہوں، بطور مثال ایک عبادات کے معاملے میں مجتہد ہے اور اعلمیت رکھتا ہے، اور دوسرا مجتہد جو ہے وہ معاملات کے باب میں اعلمیت رکھتا ہے، تو یہاں میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں میری ذمہ داری ہے کہ میں اعلم کی طرف رجوع کروں۔ پس میری ذمہ داری کیا ہے؟ تقلید میں تبییض کا قائل ہونا ہے۔ عبادات میں اس مجتہد کی تقلید کروں گا جو عبادات کے باب میں عالم ہے، اور معاملات میں اس مجتہد کی تقلید کروں گا جو معاملات کے باب میں عالم ہے۔ پس تقلید میں تبییض اختیار کرنا میرے اوپر واجب ہو جائے گا، چونکہ دونوں مرجع تقلید مختلف ابواب میں عالمیت رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں فتویٰ آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر معظم انقلاب اسلامی کا۔ فتویٰ ان کا بھی وہی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس مسئلے میں تھوڑا تفصیل سے بحث کو ذکر کیا ہے، اس وجہ سے میں اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرتا ہوں آیت اللہ خامنائی کی نظر مبارک کے مطابق۔ آیت اللہ خامنائی یہاں کر فرما رہے ہیں، آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ مقلد احکام شرعی کے ایک حصے میں مجتہد متجزی کی تقلید کر سکتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں جب ہماری آغاز کی گفتگو تھی اور وہاں ہم نے آیت اللہ مقام معظم رہبری کے فتاوی کو نقل کیا تھا تو بیان کیا تھا کہ مجتہد متجزی کی تقلید کے آیت اللہ قائل ہیں اور مجتہد متجزی کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ مجتہد جو طہارت کے باب میں عالم ہے، جو نماز کے باب میں عالم ہے، جو روزے کے باب میں عالم ہے، یا حج کے معاملات میں عالم ہے، تو میں یہاں اس کی تقلید انہی مسائل میں کرنا میری ذمہ داری ہے جن مسائل میں وہ عالم ہے۔ پس میں مجتہد متجزی کی تقلید کر سکتا ہوں، یعنی عبادات کے مسائل میں ایک مجتہد، معاملات کے مسائل میں دوسرے مجتہد کی میں تقلید کر سکتا ہوں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر آیت اللہ خامنائی اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ میں انفرادی احکام میں، یعنی وہ احکام جو میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، میں انفرادی مسائل میں ایک مجتہد کی تقلید کروں، معاشرتی مسائل میں یعنی جن کا تعلق معاشرے سے ہے، جن کا تعلق اجتماع سے ہے، جن کا تعلق عمومیت سے ہے، حکومت سے ہے، میں ان مسائل میں ایک دوسرے مجتہد کی تقلید کرتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ سیاسی مسائل میں میں ایک تیسرے مجتہد کی تقلید کرتا ہوں، اور تجارتی اور معیشتی مسائل میں، اکانومی کے مسائل میں میں ایک چوتھے مجتہد کی جو ہے وہ تقلید کرتا ہوں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو آیت اللہ خامنائی فرما رہے ہیں کہ جو جس باب میں عالم ہے آپ کی اوپر واجب ہے اسی باب میں اسی شخص کی تقلید کریں۔ پس میں انفرادی مسائل میں ایک شخص کی تقلید کرتا ہوں، معاشرتی مسائل میں دوسرے کی کرتا ہوں، سیاسی مسائل میں تیسرے کی کرتا ہوں، اور معیشتی اور اکانومی کے مسائل میں میں چوتھے مرجع تقلید کی تقلید کرتا ہوں۔ اور ایسا عمل کرنا میرے اوپر لازم ہے، کیوں؟ چونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی متعلقہ موضوع کے اندر اعلمیت رکھتا ہے باقی تمام مراجع سے، تو یہاں میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان مسائل میں اس کی تقلید کروں جن میں وہ اعلمیت رکھتا ہے۔ پس یہاں پر مجتہد متجزی کی تقلید کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور تقلید میں تبییض بالکل درست ہے، بلکہ اگر اعلمیت ہے تو واجب ہو جائے گا۔ اور یہاں پر مذکورہ موضوعات میں کسی مجتہد کی اگر اعلمیت کا علم ہو جائے تو اختلافی مسائل میں اعلم کی طرف رجوع کرنا، اس کی تقلید کرنا آیت اللہ خامنائی کے نزدیک بھی واجب ہے۔ اور جو گزشتہ ہم آپ کے خدمت میں نقل کر چکے ہیں، امام خمینی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ سیستانی، کہ یہ فقہا بھی تبییض کے قائل ہیں تقلید میں، تو اس نظر کے مطابق اگر اعلمیت
احراز ہو جاتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے تو ان فقہا کے مطابق بھی میرے اوپر لازم ہے کہ میں عالم کی تقلید کروں۔ تو یہ وہ مسائل جو ہم نے آپ کی خدمت میں آج عرض کیے ہیں، مختلف مسائل۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اگلا مسئلہ اور ایک اگلا سوال پیش کرتا ہوں کہ مرجع تقلید کی شناخت کے دوران انسان مکلف کا کیا وظیفہ ہے؟ یعنی میں جستجو کر رہا ہوں اپنے لیے مرجع تقلید کا انتخاب کروں۔ میرے سامنے 100 افراد تھے حوزہ علمیہ قم میں، مشہد میں اور نجف میں، کہ جو مجتہد مسلم ہے۔ اب ان مجتہد مسلم سے متعلق جو میرے پاس گواہیاں پہنچی ہیں مختلف طرق سے، اہل خبرہ سے، مسجد کے پیش نماز سے، یا جو راستے ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، ان گواہیوں کو جانچ پڑتال کرنے سے مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان 100 افراد میں سے 10 افراد جو ہیں وہ علمی اعتبار سے آپس میں مساوی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک آدھا عالم ہوگا۔ تو اب 100 میں سے 10 تک تو میں پہنچ چکا ہوں، لیکن ان 10 میں سے ابھی میں نے مرجع تقلید کا انتخاب نہیں کیا ہے، اور ابھی مزید تحقیقات میں جو ہے وہ شامل ہوں اور تحقیق کر رہا ہوں، جستجو کر رہا ہوں۔ تو یہاں میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں مجتہد کو تلاش کر رہا ہوں، تو اب میرا وظیفہ یہاں پر کیا ہے جب تک میں نے کسی مرجع تقلید کا بے عنوان مرجع انتخاب نہیں کیا؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، تینوں بزرگ مجتہدین کہتے ہیں کہ مرجع تقلید کی تلاش اور شناخت اور پہچان اور جانچ پڑتال کی اس مراحل کے دوران انسان مکلف کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کے درمیان احتیاط کرے، یعنی اس طرح سے عمل کو انجام دے کہ اس کا عمل ان 10 افراد میں سے کسی مرجع تقلید کے فتویٰ کے مخالف نہ ہو۔ پس یہ احتیاط پر جب عمل کرے گا تو اس کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ اس نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا ہے، ولو یہ احتیاط کا تقاضا تکرار عمل ہی کا باعث کیوں نہ بنے۔ جیسے مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر ظہر کی نماز 4 رکعت واجب ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر ظہر کی نماز 2 رکعت بے عنوان قصر واجب ہے۔ تو اب دو مختلف فتاویٰ ہیں، میری ذمہ داری ہے احتیاط پر عمل کروں، یعنی 4 رکعت نماز بھی ادا کروں، 2 رکعت نماز بھی ادا کروں۔ جب میں نے ایسا کر لیا تو مجھے یقین حاصل ہو جائے گا کہ میں نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے۔ یا اسی طرح ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر فلاں کنڈیشن میں خمس واجب ہے، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے واجب نہیں ہے، تو یہاں اگر میں خمس ادا کر دوں گا تو یا میں نے اپنے واجب پر عمل کیا ہے یا میں نے خداوند متعال کی راہ میں خیرات کی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اپنی تکلیف اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دوں گا، لہٰذا مجھے یقین حاصل ہو جائے گا کہ میرے ذمے جو وظیفہ تھا اس وظیفے کو میں نے ادا کر دیا ہے۔ اب میں اگلے مسئلے کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زندہ مجتہد سے دوسرے زندہ مجتہد کی طرف عدول کرنے کا فقہی عنوان سے کیا حکم ہے؟ مثلا میں ایک غیر عالم کی تقلید سے عالم کی طرف عدول کر رہا ہوں۔ یہاں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہی ہے کہ انسان غیر عالم سے عالم کی طرف عدول کر رہا ہے۔ میں ایک شخص کی تقلید میں تھا، آج میرے لیے یہ واضح ہو گیا ہے کہ میں جس شخص کی تقلید میں تھا یہ شخص عالم نہیں ہے، بلکہ اس سے فلاں شخص جو ہے وہ علمی میدان میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، زیادہ عالمیت رکھتا ہے۔ تو یہاں میرا وظیفہ کیا ہے؟ یہاں میں غیر عالم سے عالم کی طرف جا رہا ہوں، تو وظیفہ کیا ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ خامنئی مدظلہ العالی کیا فرما رہے ہیں؟ بنا پر احتیاط واجب ہے یہاں پر کہ میں غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کروں، جبکہ آیت اللہ سیستانی اس احتیاط کا کلمہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ واضح فتویٰ دے رہے ہیں کہ عالم کی طرف رجوع کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ پس فتویٰ آپ مد نظر رکھ لیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنئی نے احتیاط کا کہا ہے کہ احتیاط کی بنیاد پر واجب ہے کہ میں غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کروں، یعنی فتوے میں صراحت موجود نہیں ہے،
جبکہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں صراحت موجود ہے اور فرما رہے ہیں کہ واجب ہے میں عالم کی طرف رجوع کروں۔ تو اب دونوں صورتوں میں چاہے امام خمینی کا مقلد ہوں، چاہے آیت اللہ خامنئی کا مقلد ہوں، اور اسی احتیاط پر عمل کرتے ہوئے عالم کی طرف چلا جاؤں، یا اس مسئلے میں ڈائریکٹ آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان کے فتوے کو اخذ کرتے ہوئے میں عالم کی طرف جاتا ہوں، اور اس تردید میں بھی نہیں آتا کہ میرے پاس واضح فتویٰ موجود نہیں ہے، نہیں، واضح فتویٰ موجود ہے۔ پس یہ پہلا راستہ ہو گیا کہ میں غیر عالم سے عالم کی طرف گیا ہوں، اور اس کا میرا کیا حکم ہے؟ یہ حکم واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ عالم سے غیر عالم کی طرف آنا، یعنی جس شخص کی میں تقلید کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ شخص علمی میدان میں اپنے وقت میں تمام موجود مجتہدین سے عالم ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس عالم کو چھوڑ کر غیر عالم کی تقلید کرنا چاہتا ہوں۔ اب کس بنیاد پر؟ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں غیر عالم کی تقلید میں آنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے یا درست نہیں ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنئی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بنا بر احتیاط جائز نہیں ہے۔ پہلے بھی احتیاط کا ذکر کہا کہ بنا بر احتیاط واجب ہے، یہاں فرما رہے ہیں کہ بنا بر احتیاط جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں آیت اللہ مکارم شیرازی کیا فرما رہے ہیں کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ سیستانی دونوں اسی مسئلے میں واضح فتویٰ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ پس میں یا امام خمینی یا آیت اللہ سیستانی کے اس احتیاط والے فتوے پر عمل کروں، اور اگر میرے اندر تھوڑا تردید پائی جا رہی ہے تو میں رجوع کروں آیت اللہ مکارم شیرازی یا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یا آیت اللہ سیستانی کی طرف، اور واضح فتوے کو اخذ کرتے ہوئے میں عالم سے غیر عالم کی طرف نہیں رجوع کر سکتا، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں عالم کی تقلید پر ہی باقی رہوں۔ تیسرا عنوان کہ ایک مساوی شخص کی تقلید چھوڑ کر دوسرے مساوی شخص کی تقلید میں چلے جانا۔ مثلا ہمارے پاس 10 مجتہدین ہیں کہ یہ 10 کے 10 علمی میدان میں آپس میں مساوی ہیں، تقویٰ کے میدان میں بھی آپس میں مساوی ہیں، کسی کی عالمیت کا احتمال بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اب اس صورتحال میں اگر میں الف شخص کی تقلید کر رہا ہوں تو کیا اس الف کی تقلید چھوڑ کے میں بے کی تقلید میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟ تو یہاں پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی دونوں مجتہدین اس مسئلے میں فرما رہے ہیں کہ بنابر احتیاط واجب ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک مساوی سے دوسرے مساوی کی طرف آپ تقلید میں عدول نہیں کر سکتے، یہ کام احتیاط کی بنا پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، مگر علم اجمالی یا حجت اجمالی کے موارد میں آپ کو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی مسئلہ آج تیسری دفعہ تکرار ہو گیا، یعنی کل ایک دفعہ تکرار ہوا اور پھر آج 2 دفعہ یہ مسئلہ تکرار ہوا ہے کہ آپ علم اجمالی یا حجت اجمالی کے مسائل میں احتیاط پر رجوع کریں گے، اور علم اجمالی اور حجت اجمالی کیا ہے میں نے مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس سلسلے میں کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ آیت اللہ مکارم فرما رہے ہیں کہ جن مسائل میں مرجع تقلید کے فتویٰ پر وہ عمل کر چکا ہے ان مسائل میں کسی دوسرے مجتہد کے فتویٰ پر وہ عدول نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ کہ اسے یقین ہو جائے کہ جس کی طرف وہ عدول کر رہا ہے وہ عالم ہے۔ اگر یقین ہو جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ عدول کر رہا ہے تو یہ عدول کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اس قسم سے ہی خارج ہو جائے گا، یعنی پہلی قسم میں چلا جائے گا، یعنی دوسری قسم میں چلا جائے گا کہ غیر عالم سے عالم کی طرف عدول کرنا۔ تو یہاں امام خمینی نے بھی فرمایا کہ واجب ہے، احتیاط کی بنا پر واجب ہے، اور آیت اللہ سیستانی نے بھی اور آیت اللہ مکارم نے بھی فرمایا کہ احتیاط کی بنا پر واجب ہے۔ یہاں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو آپ عالم کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، یا جن مسائل میں عمل نہیں کیا ان مسائل میں مجتہد مساوی کی تقلید سے دوسرے مجتہد مساوی کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے۔ یہ آج کی ہماری تمام آپ کے ساتھ فقہی موضوعات پر گفتگو آج ختم ہوتی ہے۔ آئندہ ہم سوموار اور منگل کے جو ہماری گفتگو آئے گی اس میں ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ مردہ مجتہد کی تقلید سے متعلق ہوگا۔ ہمارا آج کا درس کمپلیٹ ہوتا ہے، میں یہاں کچھ دیر آپ کے سوالات کا انتظار کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے
تو نیچے ٹیکسٹ میں اپنا وہ میسج بھیج سکتا ہے، اور اگر ابھی ذہن میں نہ آئے تو بعد میں آپ گروپ سے میرا نمبر لے کر مجھے سوال بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ گزشتہ جتنے بھی اب تک ہم درس بیان کر چکے ہیں وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دوبارہ ان دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی اگر کسی کو سوال ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ جی یہ سوال جو کیا ہے کہ آخر میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مساوی مجتہدین کے عدول کے بارے میں فتویٰ ہے آقائے ناصر مکارم شیرازی کا کہ اگر اعلمیت کا یقین ہے تو عدول کریں۔ جی جی عدول کریں، اور اس سلسلے میں میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا یہ جو احتمال ہے کہ آپ کو اعلمیت کا یقین ہو جائے، تو یہاں پر عدول کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ اعلم سے یعنی غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس میں تینوں فتاویٰ آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ پہلے میں امام خمینی کا نظریہ بھی بیان کر چکا، آیت اللہ خامنئی کا نظریہ بھی بیان کر چکا کہ یہ دونوں فقہا غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کرنے کو احتیاط کی بنا پر واجب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کا بھی اسی مسئلے میں فتویٰ ذکر کیا کہ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ واجب ہے غیر عالم سے عالم کی طرف عدول کرنا۔ یہاں پر ابھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ بھی دے دیا کہ دو یا دو سے زائد افراد مساوی تھے، اب مجھے احتمال ہو رہا ہے کہ فلانی عالم ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کروں۔ تو یہ عدول کا مسئلہ ہے مساوی والے مسائل میں۔ پھر یہ ایک نیچے سوال کیا ہے کہ ایک وقت میں دو مجتہدین کی تقلید کر سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں مختلف فقہا کے آپ کی خدمت میں فتاویٰ نقل کیے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو دوبارہ اس درس کو آپ سن سکتے ہیں، کل ہم اپلوڈ کر دیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کن موضوعات میں آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر دو مجتہدین دو مختلف ابواب میں اعلمیت رکھتے ہیں تو جو جس باب میں عالم ہے آپ کو اسی باب میں اس کی تقلید کرنا ہے۔ مثلا ایک مجتہد جو ہے وہ طہارت کے باب میں عالمیت رکھتا ہے، دوسرا مجتہد جو ہے وہ نماز کے باب میں عالمیت رکھتا ہے، تو جو طہارت کے مسائل میں عالم ہے آپ اس کی طرف رجوع کریں طہارت کے مسائل میں، اور جو نماز کے مسائل میں عالم ہے اس کی طرف آپ نماز کے مسائل میں رجوع کریں، یا تھوڑا وسیع تر چلے جائیں جیسے آیت اللہ خامنئی نے بیان فرمایا کہ انسان انفرادی مسائل میں ایک شخص کی تقلید کرتا ہے، معاشرتی مسائل میں دوسرے کی کرتا ہے، اور سیاسی مسائل میں تیسرے کی کرتا ہے، اور معیشتی اکانومی مسائل میں انسان چوتھے کی تقلید کرتا ہے۔ کیوں تقلید کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ چار مختلف افراد چار مختلف موضوعات میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی آپس میں مساوی نہیں ہے۔ ہر مجتہد جس موضوع میں متخصص ہے، مہارت رکھتا ہے، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے اس نے، ہم اس باب میں اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر مساوی ہیں تب بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اگر عدول واجب ہوگا لیکن مجتہد تو مساوی ہیں، پھر اعلمیت کیسی؟ دیکھیں 10 افراد تھے، اس نے جب تقلید ان کی اپنی تقلید وہ ان کی کر رہا تھا تب وہ آپس میں مساوی تھے۔ آج اس کو یہ احتمال ہو رہا ہے کہ فلاں مجتہد سے فلاں مجتہد عالم ہے، اب اس کے پاس تازہ گواہیاں آ گئی ہیں، تازہ اہل خبرہ نے اس کو اطلاع دی ہے، تازہ اس کی تحقیقات اس نتیجے پہ پہنچی ہیں، تو اب یہ مساوی نہیں رہیں گے بلکہ غیر عالم سے عالم کی طرف رجوع کا مصداق بن جائے گا۔ اور امام خمینی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ خامنئی، سب فقہا کے مطابق غیر عالم سے عالم کی طرف عدول کرنا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اور مزید کیا سوال آیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کون سا عالم کس چیز میں ہے؟ تو یہ وہی ہے کہ عالم کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کی خدمت میں یہ موضوع تفصیلاً ڈسکس کر چکا ہوں، آپ ہمارے چینل پہ اسی عنوان پر موجود جو ویڈیو ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے 6 راستے بیان کیے ہیں کہ عالم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ کون سا عالم ہے کس چیز میں، یہ انہی 6 راستوں سے معلوم ہوگا کہ کون عالم ہے اور کون غیر عالم ہے۔ تو اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے، آج کے ہماری گفتگو کے تمام
سوالات کے بھی ہم آپ کی خدمت میں جواب دے چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین پر عمل کرنے کی، علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عملی طور پر عمل کرنے، سیرت و تعلیمات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخ رو فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب الامر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے انصار، اصحاب اور آوان اور انصار میں شمار فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کا خادم قرار دے، اسلام و مسلمین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی، جد و جہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ آپ سب کے لیے حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعاگو بھی ہیں، نائب الزیارہ بھی ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا کے جو ہے وہ طلبگار ہیں۔ نہایت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔